لجپال لجپال پیر سواگ لجپال لبیک یا رسول اللہ لجپال لجپال پیر سواگ لجپال لجپال پیر سواگ ماشاءاللہ تیرے شریعت افتخار ملت افتخار آل سنت شمشیر گنج العلماء حضور قبلہ صاحبزادہ پیر محمد افتخار الحسن سواگی زبد ماشاءاللہ شہنشاہ نقشبند ولی کامل غوث زمان قبلہ خواجہ غلام حسن سباگ رحمت اللہ علیہ دے چشم چراغ میرے مرشد کریم دے صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر افتخار الحسن صاحب تشریف گنن اہلا و سہلا مرحبا اللہ تعالیٰ آستان عالیہ پیر سواگ شریف دا سایہ ہمیشہ سارے سرند قائم رکھے اللہ تعالیٰ ساکو ہمیشہ خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ دے فیوز و برکات کو لو اللہ ہمیشہ ساکو مستفیض فرماوے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ تخیل سے بالا ہے بام محمد خدا جانتا ہے مقام محمد پیا جس نے ایک بار جام محمد صدا وہ ہو کے رہا غلام محمد مکرم معظم منور و انور دونوں عالم پہ غالب ہے نام محمد مجھے اپنی مغفرت کا یقین ہو گیا ہے جب سے میری لب پہ آیا ہے نام محمد ہوا جو صدیق فاروق عثمان علی کا وہی ہوا مصطفیٰ کا یہ جو سب نام ہمیں ملے ہیں بنام محمد اللہ سونے دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت تعالی اسالی ای مختصر حاضری اپنی پاک بارگاہ اقدس دے اندر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے جس مرحوم و مغفور بس اکٹھے ہیں دعا منگتے ہیں اللہ رب العزت انہیں دراجات بلند فرماوے جڑا سا ذکر کروں قرآن پڑھوں تسبیح پڑھوں اچھا عمل کروں خدا تعالیٰ ان دی روح کو پہنچاوے
اور خدا ان کی روح کو خوش فرماوے۔ قابل احترام حضرت علامہ مولانا قاری حبیب اللہ نقشبندی سواگی مدضی اللہ العالی اور جملہ اسٹیج پہ موجود علماء کرام، نعت خوان حضرات، نقیب محفل، معززین علاقہ، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، بالخصوص میزبان عزی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لمبی گفتگو نہیں کرنی آج، خطاب بڑا بہترین ہو گیا، علمی گفتگو ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے۔ بس ایک گال کرے سا اور اوجی گال تے اپنی گال ختم کرے سا۔ دیکھو اساں مسلمان ہیں، اللہ دا شکر ادا کرنے ہیں، اور بغیر کسی محنت تے مسلمان ہیں۔ مسلمان ہون دے بھی تو تیری میری کوئی محنت نہیں، سب تو پہلی بنیاد اللہ دا شکر ادا کر کے اللہ نے دیکھو ایمان دی دولت نال نوازا ہے، اور جس ٹائم ایمان دی دولت حاصل ہوئے دیئے بد عمل اور کردار بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ کوئی بندہ کہ کلمہ پڑھ کی دے جڑا گند مارا ودا وہ قبول کو نہیں، ہمیں کلمہ پڑھ بھی گن سزا مل سی۔ سیم ہی میں لکھا ہمیں نمازاں پڑھ ودا، عبادتاں کر ودا، قرآن پڑھ ودا، دل صاف کو نہیں کہیں کھاتے دل۔ بنیادی چیز میں اجرے بیڑاں ہی اختلافات، لڑی جھگڑے، نظریات، جنگائیں، پھر صرف یہ چیز کو سمجھیں کہ نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے، کوئی حد چھوڑ کے پڑھتا ہے، کوئی حد بد کے پڑھتا ہے، کوئی رفع یدین کریندا ہے، اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنی سوچاں، اپنے اپنی تفسیراں اور اپنے اپنے ترجمے، اگر سارے سچن تو بات یاد رکھ وقت خواجہ غلام حسن سیوا کو چھوڑنا خوشی، وقت تاجدار گورڈا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ کو چھوڑنا خوشی، وقت سلطان باہو علیہ رحمت کو چھوڑنا خوشی، وقت تکو داتا علی حجویری کو چھوڑنا خوشی۔ رسا یا او ٹھیک ہے یا تو ٹھیک ہے، یا آجدہ پیر ٹھیک ہے یا آجدہ شاہ ٹھیک ہے، یا او لوگ ٹھیک ہیں جنہ دی وسیلے اساں بارگاہ خداوند پیش کریں۔ شخصیت پرستی نہ میرے تے مرا کر، نہ کہ پیر تے، نہ کسی شاہ تے، نہ کسی مولوی دے ہوتے، بلکہ علم دے ہوتے مرا کر، کردار اور عمر اور سوہیں دل دے ہوتے مرا کر۔ جڑا تے کو رسول اللہ دی محبت اور نبی دی وجہ کو ہر نبی دی نسبت اور حیاء دی محبت دکھاوے، وہ دا حیاء کیتا گیا، وہ حیاء دے لائے کے، وہ تعظیم دے لائے کے کہ تے کو اصل رسول کریم دی محبت دکھائی ہے۔ تو آج کہیں پیر دی نسبت دے نال لگا ہویا بندے دا حیاء کریں اور جرا نبی دی کسی بھی نسبت نہ لگتے ہوئی نسبت دا حیاء نہیں کریں دا، وہ تیرا حیاء کون کرے؟ کامستے یاد رکھ اساں مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا، اساں مختلف فکر دے وچ بٹ چکے ہیں، لیکن یاد رکھ سارے ٹھیک نہیں۔ اگر سارے ٹھیک ہوئے نا تو اللہ دا قرآن آدھے سارے ٹھیک نہیں، نبی دا فرمان آدھے سارے ٹھیک نہیں، وقت ایمیں تا جنت بریچ بنیا، جہنم دے تا گال ہی نہ ہو گیا۔ تامستے یہ سزا و جزا دا جرا معاملہ ہے، کردار دے نال بھی ہے اور عقیدے دے نال بھی ہے۔ تو آکھ میں گناہ تا نہیں کیتے پوری زندگی، نہ میں زنا کیتا، نہ میں شراب پیتی، نہ میں برائی دلیڑا کیا، نہ میں غیبت کیتی، نہ میں حسد کیتا، جناب میں بڑی دینداری نال زندگی گزاری شریعت دے نال۔ تیرے دل دے وچ نبی دے صحابہ دا بغض ہویا، تمام یہ باتاں تیرے منہ تے ماری ہوں، جے کو رب یار آکھ دے وے، جے کو رب دوست آکھ دے وے، تیری مرضی دا دوست نہ منا وے سی، جے کو قرآن دوست آسی، دوست حکم منا۔ تو
تو اپنی مرضی دی محبت دکھے سیں، لیکن یاد رکھ سادے در تو پیغام، پیر سراغ دے در تو پیغام ہمیشہ قرآن دے تابع ہو کر فیضان گئے، نبی دے فرمان دے تابع ہو کر فیضان گئے، اپنی مرضی دی جناب محبت نہیں دکھائی کہ میاں تساں بس اساں جی میں کریں دے پائے ہوئے کرو، دسائے سے کہ رب دا قرآن آت ہے، نبی دا فرمان آت ہے۔ یا اج دے پیر دی منچا، یا اج دے شاہ دی منچا، یا اج دے مولیاں دی منچا، یا انہاں دی منچا جنہ دا وسیلہ بارگاہ خدا دی پیش کرے۔ نماز دا رولا دا ہے بھی کونا، اے تیری میری عبادتاں دا رولا ہے بھی کونا، تیرے ہاتھ چھوڑن تے ہاتھ بدھن دا رولا تا بنیادی ہے بھی کونا، بنیادی رولا تا ہے تیرے دل دا۔ کیا تائیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق جدے ہاتھ تے عمر بھی بیعت کی تھی، جدے ہاتھ تے عثمان بھی بیعت کی تھی، جدے ہاتھ تے علی بھی بیعت کی تھی، تیرے دل جو 1% بھی 10 تے بھمیں نہ 10 کہیں کو آگ تے بھمیں نہ آگ، تائیں صدیق اکبر دی شان کو تلے کرن دی کوشش کی تھی، وہ تیرے بھی تے انہاں دے وچ کوئی فرق نہ راسی، ہمیں لکھ دبا تو سننی خود کو آ۔ نماز دا برالہ ہی کونے نہیں، نماز دا خدا دیئے، وہ خدا جانتا ہے، لیکن یاد رکھ دنیا کو تو بے وقوف پڑھا سکتا ہے، کسی بھی عبادت سے پڑھا سکتا ہے، لیکن رب تا حبل الورید ہے نا، اسا تاں واسطے اپنی زندگی دے تمام اصول خدا دی قسم ہے، نہ منافقت کی تھی، نہ ہی کوئی چال چلی، خدا تے چھوڑے کہ مالک تو تا حبل الورید ہے، تو میرے بھی دل کو جانتا ہے، تے انہاں دے دل کو بھی جانتا ہے کہ منافقت کون کریں دے، تے چالاں کون چلتا ہے، تے غیرہ کو خوش کون کریں دے۔ میں خدا دی قسم چاہ کے آدھا بیٹھا کہ پیر سیواگ دے در تو منبر رسول دے کسی کو خوش نہیں کیتا بیندر آندہ، بلکہ خوش کس طریقے نل کیتا بیندر آندہ ہے، جیڑا قرآن دے بھی تابع ہو سی، نبی دے فرمان دے بھی تابع ہو۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لاجپال لاجپال، پیر سیواگ، لاجپال لاجپال۔ آدھن جناب تسا فلاں کانفرنساں دے اختلاف کریں دے ہو، میں کہ نا سونے دے نچیں دے ہو، تے دل کالے کریں دے ہو، لوگاں کو بے وقوف پڑھیں دے ہو، اور نہ لبادہ اہل سنت پہیں دے ہو۔ نا جب تک جیندے ہیں اساں لوگاں کو ڈسے سوران دے کہ عامر قریجہ آیا ہی تو اس نے حضرت ابو سفیان حضرت ہندہ دے بارے غلاظت پکے نفرت اظہار کی ہے، جو کہ صحابی آئی ان کو فرید کو پتہ ہونا چاہیے عامر قریجہ کو کہ جیرا بابا فرید رحمت اللہ علیہ جندی تو کھٹی کھانا بیٹھے اے انہاں دے برابری نہیں ہو سکتے۔ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے نبی دے کسی ہچ ادنا جائے صحابی دی برابری بھی کوئی عام سرا ولی نہیں کر سکتا، کہ تو اپنے پیو ڈالا دی غیرت رکھتا ہے، نبی دے صحابہ دی غیرت نہیں رکھتا۔ کتھا گیا تیرا دین؟ اتھا جناب عرفان شاہ آیا جے کو دنیا گلیں دی ہے آج وہ لوگوں کو گلیں دعوت ہوتا ہے، کیوں جڑا اپنے سلاف درستے کو لاسی اساں کو نہ رکے سوں، اساں نشاندہی کرے سوں، عوام اہل سنت خود پہچان رہے سی، خود بخود دسا دے سی کہ اساں اہل سنت و جماعت دے نال کھڑے ہیں، اساں حق اہل سنت دے نظریات دے نال کھڑے ہیں، کسی شخصیت دے نال نہیں کھڑے، افتخار دے نال نہیں کھڑے، جلالی نال نہیں کھڑے، حبیب اللہ نال نہیں کھڑے، فلاں مولوی نال نہیں کھڑے، فلاں شاہ نال نہیں کھڑے، اساں اتھا کھڑے ہیں جتھا سنیت ہے۔ اساں انہاں کو پیار کرنے ہیں تو سنیت دے پارو کرنے ہیں، عقیدے دے پارو کرنے ہیں۔ تاوستے ہمیشہ یاد رکھ کہ اساں پنجتن پاک کو کیویں مننے ہیں، اساں کوئی دکھاوے دا مننے ہیں، اساں کوئی پنجتن پاک کو یا اہل بیت دے گھرانے کو سیزن دے مننے ہیں، سیزن والے ہور ہوندے، اساں جنوی منبر تے بیٹھے ہیں، جنوی ماحول نظر آئے، اساں کسی نہ کسی کردار دے وچ شہدائے کربلا دا امام حسین دا قرآن پڑھن دسائے تاکہ لوگاں دے وچ صرف رومن نہ ہوئے بلکہ دل دے وچ پیدا ہویا اور نور پیدا ہو منجے کہ میرا حسین کتنا سونا قرآن پڑھتا ہی میں بھی قرآن پڑھتا۔
اساں اے لولو نمبری نہ کریں گے کہ میز دے پیسے سٹو نہ سٹو یار ضرورت ساکو ہی نینا کل وڈے لنگر اسا چلے دے بیٹھے ہیں لیکن نہ سٹو پیسے اگر تو کوئی تقریر حق کوئی دے پسند نہ آوے نہیں سٹنے نہ میں کوئی پیسے چاہتے ہی انہاں ممبران دے پیسے لیکن یاد رکھ حق کا کھنڈ چھوڑے سوں دوغلی پالیسی نہ چڑھ دے سوں کیونکہ اہل سنت و جماعت تسلسل نہ توڑان دے سوں اصحاب ذل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق منینے ہیں اور ایو تسلسل ہر چشتیہ ہر سرورتی ہر قادری ہر نقشبندی سلاسل دے جتنے اولیاء گزرین انہوں دی کتا پیچھے کہ ظاہر و باطنی تمہیں ابوبکر صدیق کو محمد عربی کے بعد ماننا پڑے گا تم اس میں ڈنڈی مارو گے تو پھر تمہارا اپنا مقصد ہوگا تم سنی نہیں ہوگے اللہ نعرہ رسالت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت لاجپال لاجپال پیر سوا علماء حق علیہ سنت دل چنگا رکھ ابو بکر صدیق قرآن نال وابستہ جڑی ہوئی ہستی ہے اللہ نے واحد ہستی ہے صحابیہ تھی جو جنہاں دا قرآن نبی دے نال ذکر کیتا اور ایجا ذکر کیتا ہے کہ وفا والا ذکر کیتا ہے کہ ایک نبی ہے ایک دا دوست ہے ڈاڑھے وفا والے اور اے دسا جے کو رب سونا آکھے اور ان دی وفاواں دی قسمہ چاہے تو آکھ نبی دی زندگی تو بعد وہ ٹھیک نہ رہے میری گال سن ساری محبت بھی قرآن نہ جڑیے ساری نفرت بھی قرآن نہ جڑیے مطا تو آکھے کہ تو قرآن دی نفوس قدسیہ جڑیے ہستیاں کو تو براک سے یا تو دے بارے کوئی بھی اتار چڑھاؤ کرے سے تے اسا تیرا لحاظ چکرے سو نا اسا تا کھٹی بھی روز رسول دکھا دے بیٹھے ہیں اور روز رسول نشانی حضور دی ہے دا ہے اس نشانی ابو بکر دیوی ہے کہ عمر دیوی تاوستے کہیں دے شکنجے چ نہیں آؤں جس وقت جیندہ مقام آئے جیندہ وصال آئے جیندی شہادت آئے گج بچ کے منے سے تے جیرے خرافات اضافی ہی انہاں کل بچ کے راسے حضرت عثمان غنی دی شہادت 18 ذی الحجہ دی پتہ ہی میں کون ہے پتہ ہی ان 18 ذی الحج کو غدیر خم کے حضور نے اے حدیث بھی فرمائی ہے جنہ میں مولا ہوں دا علی مولا حدیث دا مقصد یہ ہے کہ تم اسے عید کی خوشی کرو گے ہاں تمہارا اپنا وطیرہ تھا تم اسے جس طرح سے لے جاتے لیکن جس دن داماد رسول زن و رحم محمد عربی کے داماد شہید کیے جاتے ہیں اور 10 محرم کے دن جس طرح ہمارا دل پھٹ چکا ہوتا ہے انہیں علی کار سارا 18 ذی الحج کوئی کلیجہ پھٹ ویندہ ہے کہ گارج محمد عربی دے جماعت کو شہید کی تانے اون دیار تو خوشی کرے تو ہی غدیر خم دا بیان ضرور کر کہ 18 ذی الحج کو حضور نے خطبہ حجت الوداع تے کچھ معاملات دے ہوتے غدیر خم دے ہوتے حضور نے مولا علی شیر خدا ہاتھ چایا اور فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے کوئی شک نہیں ہے کہ ابو بکر کے بھی مولا ہیں عمر کے بھی مولا ہیں عثمان کے بھی مولا ہیں سرکار نے فرما دیا تو مولا ہے اس کا مطلب خلافت نہیں ہے تم ڈنڈی مارتے ہو تم جان بوجھ کے خرافات ڈالتے ہو کہ جہاں پر نفوس قدسیہ کا مقام و درجہ ہو اگر ہنگر صاحب اسد سنی ہیں دا محرم والے ڈیاڑ شریعت تا نہیں رکے دی لیکن ادب رکیں دا ہے کیونکہ واقع کربلا تا 70 سال بعد دین اسلام دے آمن تو بعد حضور دی وحی رک چکی ہے دین آ چکا ہے قرآن مکمل ہو چکا ہے فرمان پورا ہے لیکن 70 سال بعد بھی جب شہدائے کربلا کی شہادت ہوتی ہے تو آج بھی کم از کم یکم سے لے کر 10 تک ہم اہل سنت و جماعت ادباً شرم منع نہیں ہے ادباً لحاظاً حضور کا گھرانہ ہے اس دن شہید کیا گیا تھا ظلم کیا گیا تھا تو ایسا کیا کریں ہیں ایسا خوشی نہیں کریں دے بلکہ رکیں دے کہتے حیاء کر یار اپنی غم ہوئے نہیں کریں دے این دیاڑیں تا حضور دی آل شہید تھا یہی جسٹ ہم نے اس کو کر دیا وطیر صاحب 18 ذی الحج کو جو نبی دا جماعت رہا شہید تھی بے بے دردی دنال گھر دے اندر خلیفۃ المسلمین بھی ہے خلیفہ صالح بھی ہے داماد رسول بھی ہے بس تو کیا کرے سے تو عثمان دا ذکر کرے سے جے دے ہاتھ تے علی نے بیعت کی تھی اے تیری میری بیعتہ نہیں اے دوغلی بیعتہ نہیں اے تقیہ نہیں کیونکہ وہ قرآن جانتے ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ تقیہ نہیں کر سکتے جو کچھ تم ہو تم بتاؤ کہ تم کون ہو
تسا تے لب اللہ دے دے کہ علی بھی تقیہ کرے گا معاذ اللہ دیکھو قرآن کہتا ہے تقیہ مومن نہیں کر سکتا تامس سے سارے دے شانہ من سانے دے درجے من ان کہہ کو خوش کرنے واسطے یا کسی دے عقیدے و نظریات ہر کوئی اپنے نظریات قیامت تک نہیں سی بتا لیکن تو اہل سنت العبادہ پا کے کسی نہ کسی مقام دے ہوتے کسی نہ کسی محفل دے ہوتے ایسی ڈنڈی مار وینے جیدی وضاحتاں ساکو کرنیاں پونیاں کہ اہل سنت عقیدہ نہیں وہ تو کیوں کر وینے میں تک واقع ہے ممبر دا پیسہ ہے ادنا کئی پنڑے ہومن تا پنڑ تو راندھے نہیں پنڑ لگ ونجن نہ بندے تے او پنڑ تو وات راندھے نہیں انہاں دی وات عادت ہوندی ہے اے میراثی جڑے ہیں اکثر پیسے سٹو کھڑے نا وات انہاں دی بڑی عادت جتھی ویندی ہے ڈھول وجدا ہی تاں ہے جو پیسے آسن تا کچھ منبر تے باوڑ والے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جڑے صرف پیسے تے چل دین اگر پیسہ نہ آندا پیا ہوے تے گھگری مارن لگ ویندن آواز خراب تھی ویندی ہے طبیعت خراب تھی ویندی ہے ٹائم گھٹ ویندا ہے کیونکہ میز دے اوتے پیسے کو نہیں مدرسہ ایجھے لوگ نظام مصطفیٰ کے ناسن ایجھے لوگ تیرے تیگو دین سکھے سن پہلی بنیادی چیزیں ہیں کہ خدمت خلق کیا ہے کہ اگر کہیں دے کم از کم اپنے ضلع دے بیچ تک کہیں دی فوت کی ہوئے اتنا حیات انسانوں میں چکریں دے کہ اپنے وسیب کا حیات چکریں دے بھامیں سیکل تے آتے بھامیں جیب تے آ دین کو ویچنا غریب دے دل دی دین دی محبت پیدا کر کہ میری ماں فوت تھی آئی میرا پیو فوت تھی آئی میرا بھیڑا فوت تھی آئی مولی صاحب آیا ہی ہوں روپیہ نہیں گیتا ہمیں دل سے تے لکھ روپیہ دے لیکن جس نے مجھے دل دی دین دی محبت تو پا دے سے نا وقت دیکھیں وہ ہمیشہ تیری کنڈ پچھو بھی تیری نہیں دین اسلام دی تعریف کرے سی کہ مولی پیسے واسطے نہیں پڑھ دے لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ لوگ دین کو بیزار ہیں کہ مولوی یہ کرنن مولوی وہ کرنن جس نے مولوی حضرات اپنے کردار کو دیکھ سین اپنے عمل اور بجائے تو کسی دور تا مولوی میں زیادہ بیٹھا اگر خوشی کمی نہیں افورڈ کر سکتا تو اپنے علاقے دا مولوی سر اپنے جیندے نال تیرے علاقے دا جمعے والا مولوی ہوگا کو سر بھامیں سونی تقریر کرے بھامیں تھوڑی تقریر کرے وہ کو چند پیسے دے چا اول تک ہنسی نہ کو حیا آسی وہ کو سچا یہ تیرے فرض نہیں یہ تیرے واجب نہیں وہ قرآن خانی بھی کراوے آچا تاں بھی ٹھیک تھی ونیا لیکن تیرے دل دے وچ کتنا ارمان ہوئے کہ تیرا ہاتھ کبدا کھڑا ہوئے تیرے وسیعت کا مولوی ہوئے تے تیرے کو 10,000 روپیہ گھندہ پیا ہوئے بھی ماں دی کل خانی یاد رکھو دے دلی دین دی قدر نہیں ہو سکتی تاں دا جلسیاں تے کتے کر لوگاں دے غمہ کو تا چھوڑ چاہ تو دا پورے سال پندہ بھی ہے غمہ دے اتنے رانے تے کو پتہ ہے مرسی دا پیسے آسے اسا دے انشاءاللہ زندگی ہوئے کوئی نمبر ہے کہتا جانا دا نہ پڑھوں اسا تا دعا مانگتے ہیں لیکن اللہ دا امر ہے لیکن تو تا دعا مانگدا ہو سے کہ پورا سال جلسے تا محرم تے ربیع الاول چوندن پورا سال تک کل خانی ہوتی ہے تو تا موتا مانگدا ہے کیونکہ تو موتا تے بھی پیسے مانگدا ہے تامستے جرے پیسے واسطے پڑھ دین میں تے وعدہ بیٹھا خدا دی قسم چاہ کے پیاں اگر دل چری سکدا ہوندا تو میرا ہی چیرے آچا تو انہاں دا بھی چیرے آچا تے کو پتہ لگ ونیا کہ عشق اہل بیت عشق اصحاب کیندے سینے دے وچ موجود دکھاوا کچھ کرن کچھ تیری محفل اجبا سنتا تے کو اکسن اوئے بس چک کر چپ کر تو جھاگ سی تا ہے سی مسئلہ ہی میں اوئے بس چپ کر منبر تے تو اے آتا ہے کنڈ پچھو اے آتا ہے اے ہے تیرے 30 سال دی ٹیم میری گال سن اگر تے اہل سنت حق ادا کیتا ہوں دا تیری بزرگی کو دیکھ کے افتخار لسنی تیرے نال کر اسا کو کہہ رو اللہ لجپال اسمانہ علی حضور پیر سواگ شریف لوگ کہتے ہیں کہ ہم جاتے نہیں ہیں عرس پر دربار پر میں کہتے ہیں اسے رندہ کون ہے جنہوں دا سڈن چھوڑا سے لوگوں کو کلخانیاں ہی مان کے پند ہیں ہمیں تمہارے کردار کا نہیں پتا ہمارے تمہیں اصولوں کو نہیں پتا ہم پورے پاکستان میں گھومتے ہیں تیرے جیسے کئی دیکھے ہیں کئی لوفر لبنگے ہر ضلع میں موجود ہیں اسا تا نون ٹکے دے بندے کو کریں جواب نہیں دیتا آج وضاحت کریں دا پیاں کہ یاد رکھ اسا منبر رسول ہوئی پیر سے واد دا منبر ہوئے اتھا دوغلے بندے کو آمد ہوں کم از کم سارے جیندے جی نہیں ہو سکتے اللہ فیضان پاک حضور پیر سواگ شریف فیضان پاک حضور قبلہ پیر سواگ اللہ تے رسول واسطے محبتاں کیتیاں اللہ تے رسول واسطے خدا دی قسم جا کے دا بیٹا نفرت کی
اسا اپنی ذات دے جڑے معاملے ہیں نا مکا چھوڑ جنرل اختلاف ہے کہنا رولا ہے اس چوتھی ریڑ بن کے مکا چھوڑیں دے کہ تیرا میرا ذاتی معاملہ ہے اللہ دا حکم ہے لیکن جیڑا اللہ تعالی دے رسول واسطے اختلاف ہے وہ جب تک تو واضح نہ کرے سے تے ڈنڈیاں مارن نہ چھوڑے سے تے ممبر دو تے کوڑ مارن نہ چھوڑے سے اس وقت تک تیرا سارا بیٹھک نہیں ہو سکتی کیونکہ اے محبت دا تقاضا بھی اللہ واسطے ہے تے نفرت دا تقاضا بھی اللہ واسطے محمد عربی در کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں جرے مولی پڑھتے بڑے پوش وفا کی تھی وفا صرف رسول اللہ کی محبت نہیں ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ادھر پڑھتے ہوئے نا کری دماغ بھی کھولا کرو چاہ کیسا جری نماز پڑھتے ہیں اندھے بھی سمجھتے ہیں یا اللہ ہمیں انبیاء کا رستہ دکھا ہمیں صدیقین کا رستہ دکھا ہمیں شہیدوں کا رستہ دکھا ہمیں صالحین کا رستہ دکھا میرے ساتھ سب تو صدیق کا جو سب تو پہلا صدیق اکبر نہیں سب تو سچا صدیق اکبر نہیں تو نماز کھڑا تھی کہ مانگ کے اللہ نبیاں دا رستہ محمد عربی دا رستہ ابو بکر عمر عثمان و علی دا رستہ حسن و حسین دا رستہ پنجتن پاک دا رستہ صحابہ دا رستہ عشرہ مبشرہ دا رستہ صرف تیرے ولی نہیں بلکہ جے کو رب ولی بڑا چھوڑے ولی او ہی تیری مرضی دے ولی نہ بڑھ سن آج تک کھوتا ہی پور چھوڑو نا 4 رڑے بعد برش ہونا ہے ولی مننے منائے جڑے ہیں انہوں دی مان اور انہوں دی کتاب پڑھ اگر تو دیکھ کہ افتخار الحسن ایک انچ بھی اس چیز تو ہٹ چکا ہے میں معافی منگسا شریعہ جو اگر تین ڈنڈیاں ہماری زندگی دے اندر بدسریام خدا کو بھی معافی مانگ دے رسول کو بھی معافی مانگ کیونکہ تمام تر محبتاں رشتے یہ یاد رکھے جرے تو آدھے رشتے مشتے ملن یہ سارے تا محمد عربی دے پارو ملن نا دیکھو اپنے رشتے دا حیاء آویں دے دیکھو پھپی ماسی دا حیاء آویں دے دیکھو اپنی سس دا خیال آن دے نبی دی سس دا حیاء نہ کرے درجے تے مقام تو اپنے ہن کون کے سنیں دے حضرت مولا علی شیر خدا دا اختلاف اگر امیر معاویہ نہ کی ہے تو کون اہل سنت بے وقوف ہے کوئی اہل سنت ایسا نہیں کہ اس نے مولا علی تے امیر معاویہ دی برابری کی ہوئے چونکہ تاریخ دے وچ مشاجرات ہو سکن مولا علی حق پرست مولا علی حیدر قرار اعلی حضرت عقیدہ ہے پیر سواق دا یہ عقیدہ ہے تاجدار گر دا یہ عقیدہ ہے کہ حق پرست مولا علی حیدر قرار لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار ان پر تانو تشنی کارے فجار اسا کہیں کو خوش کرنے واسطے فرمانی تے جو بھی رولے ہیں جے بھی مسئلے ہیں حق علی ہے لیکن اگو جرا صحابی ہے وہ بھی سردار صحابیت نہ تاں واسطے سارے کوئی برابری نہیں برابری ہو ہی نہیں سکتی لیکن ہر کہندی عظمتاں شان اپنی اہمیت کو کہ امیر معاویہ دی شان ہے کہ پیر سواق ہوئے تاجدار گروڑا ہوئے تے بھاویں سلطان بہو ہوئے تے بھاویں داتر اجویری ہوئے انہاں سارے کٹھا چکر امیر معاویہ دی شان اتے اے صحابی ہن اساں دا بیان کری کریں ہیں کہ کری نہیں کریں نہ مقصد نہیں کیوں دی صحابیت ہی مشکوک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار امیر معاویہ کو سدا فرمایا معاویہ لکھ قرآن جڑا قرآن لکھتا ہے تو آدھے وہ دھوکے باز ہے نبی دا کوئی ایک صحابی بھی بغضی نہیں ایک صحابی بھی غیبت کرنے والا نہیں نبی نے تذکیہ نفس کیتا ہے انہاں دی جناب دلوں کو صاف کیتا ہے یہ جڑے اختلاف تھے اے بھی منافقاں دے پر اٹھائے ہیں وہ صحابہ دا رولا نہیں میری گال یاد رکھے چا آج لکھاں لوگوں کو رحمت اللہ علیہ دے تے نبی دے نال لگتے ہوئے صحابی جنہاں تھوڑی زندگی گزاری جنہاں زیادہ زندگی گزاری کلمہ گو ہیں ایمان دی شکل اچ گئے میری گال سن گئے ہزاراں لکھاں کو رحمت اللہ علیہ تے نبی دا لکھ صحابی تے کو پچدا نہیں تامستے سید فدا حسین شاہ آل نبی اولاد علی خدا دی قسم ورثت آسن انشاءاللہ تو بلی گئے سوں کہ سید ہوں دے کے جے سید فدا حسین شاہ صاحب آج کچھ عرصہ پہلے آپ نے سر دوتے قرآن چا رکھا ہے آل نبی ہی بزرگ ہستین آپ نے فرمایا سنو میں علی دا پتر ہاں آپ نے فرمایا سب بکواس سے جھوٹے مشاجرات دا معاملات اپنی جگہ ہی لیکن روزے محشر دی جنی دی آڑو سی اون آپ نے فرمایا چھوڑ دو تاریخہ کو سب تو بڑی کتاب لا ریب کتاب قرآن ہے آپ نے فرمایا میں سر تے پیا رکھتا مجمع دے سامنے بیان موجود ہے آپ نے فرمایا سن کے علی دے پتر دا فیصلہ جتھا روزے محشر ابو بکر حسین محمد عربی دنال عمر حسین عثمان حسین علی حسین فرمایا علی دنال معاویہ بھی کھڑے حسین منتے دے شاہ دی منو یا سید فدا حسین شاہ دی منو
سید مظفر حسین شاہ دی منو، سید فاضل حسن شاہ دی منو، سید علی حسن شاہ سے دی منو، سید شعیب شاہ دی منو۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ جیڑے ڈنڈی ماری کھڑن وہ اللہ بھی مدرسے گئے کونی، تے جیڑے سید اہل علم ان وہ بھڑدے کھڑے۔ سمجھ گئے نا؟ اے جڑے جاہل شاہ ہیں نا جنہ درس کو لٹھا ہی نہیں، بس میں پھوکے دے بیٹھے انہاں دے اتے رفس مبتلا ہیں۔ جڑے اہل علم ہیں جنہ کو اللہ نے شانہ دیتیاں، جنہ کو گدیاں دیتیاں، انہوں نے اپنے اسلاف کے رستے کو نہیں چھوڑا۔ آج شاہ کی بات کرتے ہو، اس دن لوگ آئے میرے پاس بات کرنے، میں نے کہہ دیا خدا کی قسم میرے اوپر ایسے ایسے سیدات کا سایہ ہے، ایسے ایسے سیدات کا ہاتھ ہے، پورے ضلع دے شاہ کٹھے کر گن میں ایک شاہ گننا سا تیرے سارے شاہاں دی جویں سید فیض الحسن شاہ سے فرمائے نا جتنا مجمع تساں کرے دے نا اتنا تا روڈ تے میری گڈی کھڑ ونجے پنچر تے سٹپنی لاون لگا اتنا مجمع تو اوے کٹھ دی وے سارے تے انہاں دا سایہ ہے، انہاں سیدات دا سایہ ہے جنہاں دا سایہ پورے پاکستان تے۔ پیر سواگ دا سٹیج تے کو جر سیدات نہ اسی تو شامہ کو بھول ویسے اصل علی دے پتر کون ہیں، اصل حق ادا کرنے والے کون ہیں، اصل دین و شریعت کو پھیلانے والے کون ہیں۔ ایک پھرتے ہوئے شامہ کو چھوڑ ان سیدہ دے ہاتھ لگ جرے ممبر تے بہ کے شریعت سکھے دے ہومن، جرے ممبر تے بہ کے جناب دین اسلام سکھے دے ہومن اور حق کوئی کرے دے ہومن، نال نال قرآن پڑھے دے ہومن تے پڑھتے تے پڑھے دے ہومن، نبی دا فرمان پڑھے دے ہومن۔ میں کہ سید دیکھنا بھی میں کہ ارشد سید کاظمی کو لگا ہوا اور سید دیکھنا بھی تے جھنگو لے کر جن دے ہزارہ لکھا مرید عالم دین ہومن تے پیر خود بہ کے نبی دی حدیث پڑھنا بیٹھا ہوئے۔ پیر نہیں آل رسول بھی تو ہے نا، بات میں جو ڈبا پیر ہومن تے ہمیں ڈبا شاہ ہومن میری جب تک زندگی ہے اہل سنت معاملات دے وچ ڈنڈی نمبر آنڈے ضلع لیا دے وچ ساری ذمہ داری ہے اور اللہ نے سارے کل محور دا پوچھنا ہے کہ جرا تیرا ہاتھ چمدا ہے اے تیرا تا چمدا ہے ابو بکر دا محبت کریندا ہے، تیرا تا ہاتھ چمدا ہے اللہ پوچھی عثمان دا حیا کریندا ہے، تیرے ہنال محبت کریندہ ہے، تیکو 5000 دا نظرانہ سٹیندہ ہے، تیرے نال محبت کریندہ ہے، علی نال محبت کریندہ ہے، تیرے نال محبت کریندہ ہے، تیرا ہاتھ چمدہ ہے، حسن حسین نال محبت کریندہ ہے، تیرے نال محبت کریندہ ہے، تیرا ہاتھ چمدہ ہے، کیا یزید کو اپنا ایمان تا نہیں بنے گا؟ تیرا ہاتھ چمدہ ہے، تیرے کل پیسے گندہ ہے، صحابہ کو تا نہیں بکتا۔ یعنی پیرہ کو آپڑی عزت یعنی جیرا چٹ دینے نا پیر کو پیر آدھے کو حق کی میں آکھا ایتا 5000 لیتی بیٹھا ہے تے وقت بھی اگلے مہینے آونے تے وقت ہی بیٹھا ہو سی تے 5000 تے سٹنے جو اگر اتنی کو چھکاں چاہ تا پیسے ہی گئے بندہ بھی گیا۔ اس واسطے یاد رکھ اے مجمع دی محبت انسان ممبر تے نہیں پڑھتا، اساں ایسے ایسی کانفرنسہ پڑھی ہیں جن دے صدارتی خطبے دیتے ہیں جن دے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اے اللہ دی دین ہے اس کا دکھاوے دی نہیں تے منگیاں ہو یا نہیں اللہ دی عطا کردہ ہے تے اساں کدیں موڈ نہیں وٹایا، اساں ہمیں پراڈوں تے ودے ہوں اساں میں 4 بندیاں دے ہوئی گھنٹا بولے ہیں اساں پیسے واسطے نہیں پڑھ دے، اساں اللہ تیرے رسول واسطے پڑھ دے ہیں۔ اللہ ساریاں غیبات امتہ کریں دے تاوستے کیونکہ ہر معاملہ جو خدا تے چھوڑ دیتے ہیں ساری محبتہ دا محور رسول اللہ دی ذات ہے تے رسول اللہ نے اصل وفا جڑی ہے زندگی یاد رکھیں گال کیا مکہنا اصل وفا خدا دے نال، اصل وفا مصطفیٰ دے نال، صرف انہاں دی ذاتاں دی گال نہیں، اگر انہاں دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر صرف ان دی ذات دا معاملہ ہوندہ تو وہ تلے نہ بھیڑوں کیونکہ اتنے جو خدا کو مننا آئی تو مصطفیٰ کو مننا آئی گالی، لیکن جتھاں وقت نبی دے رشتہ دے معاملے آمن، نبی دی نسبتہ دے معاملے آمن، نبی دے واسطے سامنے آمن، اتھا تو اپنی محبت کو پسے پوچھ سٹ، اپنی نفرت کو پسے پوچھ سٹ، کیونکہ جنہ دی گال پہ تو کرینا ہے اس سارے اے پیر سواگ اللہ انہا اولیاء اللہ ہے اے بات دی گالی ہن اساں فٹ کرینے ہیں کہ ولی ہیں پیر میرے لیے شاہ اصل ابو بکر دے ہوتے ہیں، اصل عمر دے ہوتے ہیں،
قرآن اترتا ہے میرا مصطفیٰ فرمائندہ ہے بکری میں کرنا ہے اللہ فرمائندہ عمر ہی میں کرنا ہے اللہ فرمائندہ ہے یعنی وہ لوگ جو قرآن سے جڑے ہیں وہ لوگ جو مصطفیٰ سے جڑے ہیں وہ لوگ جو پنجتن پاک سے جڑے ہیں وہ لوگ جو اصحاب رسول اہل بیت سے جڑے ہیں تیرے پیر نال شاہ نال جڑ ونجے دل چنگا تھی ویندے تیرا نبی نال جڑ ونجے دنیا کو پاگل بڑھا سکتے ہیں لیکن یاد رکھ اللہ جاندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو جاندہ ہے دنیا دھوکے بھوپے دے ویندن پیسے کما ویندن پیری کما گئے شاہ بھی کما گئے بزنس مین بھی کرا گیا ڈاکٹر بھی کما گیا انجینئر بھی کما گیا پیسے کمانا بڑی بات نہیں ہے وہ تا چور بھی کمے دعوت ہے کہہ طریقے نے کمے دعوت گناہ تو ہے لیکن کما تو رہا ہے اگر پیسہ ہی کمانا اور اس پر اپنے ایمان کو بیچ دینا یہ تو اس چیز کے اوپر ہے کہ جیسے سرکار نے فرما دیا تھا کہ ایک زمانہ آسی میں کو اپنی امت شرک تا خوف نہیں کہ شرک ہی پہ سی کہ کسی اور دی پوجا کرنے لگ سی لیکن سرکار نے فرمائے یہ چیز دا خوف میں کو ہے کہ اپنا ایمان بیچ دے سی یہ غریب بندہ ہے تو سائیکل تے کوئی سی جو سارے جی امیر بندہ ہے تو جیب کارتے بھی کوئی سی ایمان دولت تامستے ہر گدی ہر پیر ہر شاہ جن دے حد چھت دینا ہے ان دے معاملات کو دیکھ ان دی عبادت کو دیکھ ان دے طریق کو دیکھ ان دے اخلاق ان دے انداز ایک کہ اگر وہ غصہ کریں دے تو اللہ تعالیٰ دے رسول دی رضا واسطے کریں دے ورنہ جس ٹائم کوئی گال نہ ہوئے وہ تو غصہ نہیں کریں دا وہ کھلدا ودا ہوں دے سامنے جو کھلدا بیٹھے کو پتہ ہے حقیقت یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم تو بڑے وسیع دل کے مالک ہیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اور وعدے نظر سے فرمائندہ جندہ دل وسیع ہوئے اور لنگر نہیں چلا سکتے جندہ چھوٹا دل ہوئے اور دیگڑے لنگران دے ایک ٹائم دے 500 روٹی نہیں چلا سکتے جندہ دل ودا ہوندہ ہے نا وہ لنگر چلا ساکو تربیت حضرات آن دیا سارے دل بہن وڈن لیکن یاد رکھ سارے دل دے اندر جذبات اسا پڑھا اسا جو کچھ کیتا لیکن اسا جو کچھ حاصل کیتا وہ عقیدہ ہے میں انہر پیران کو صدا اور پیران کو میں رسایا میں کہ رساؤ تو سارے بیٹھے ہوئے یہ رساؤ کہ تو ساتھ حجت گزار ہی ہوئے سارے خاموش وقت پوچھا میں کہ تو ساتھ تصویر پڑھ دے ہوئے کدو 4000 5000 تصویر دیہار دی پڑھ دے ہوئے سارے خاموش اس بعد پوچھا کہ کوئی نفلی باتاں شباتاں کہ سارے خاموش میں کہ فرض دا پوچھ دا نا کیونکہ میں وہ پتہ ہے فرض پڑھ دے ہوئے انہیں دساؤ فرض تا سارے پڑھ دے پہن بات دسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور کلام جس ٹائم تو پڑھ دیں اور تے کہ بھوکا مرنے یا طویز رہنے مجھے شفا کیوں ملنی تے تحجت تک ہونی پڑی کوئی اضافی عبادت کون ہے کوئی بہت ولی کون ہے تا اس سسٹم کو حیا کر جیندی کھٹی کھانا بیٹھے ہیں وہ جو عقیدہ رکھی بیٹھے ہیں وہ سونا عقیدہ ہے تیرے فرض دے ہوتے بھی اللہ نے تیری زبانی شفا رکھی یعنی بنیادی چیز عقیدہ ہے عقیدہ سونا چا کرو اللہ تعالیٰ دے رسول واسطے محبت اللہ تعالیٰ دے رسول واسطے نفرت جیندہ کڑی رسول اللہ دی ذات نہ جڑ گئی ہے ادھتے زبان بند ہے تعریف کرنی پوے کا یا کہتے ہیں کہ یہاں پر زبان خاموش کرو امیر معاویہ کے اوپر ابو سفیان کے اوپر اعلیٰ حضرت تھائیں ٹنڈی مرینن انہاں کو پوچھ کیا اعلیٰ حضرت نہیں لکھا کہ جرے انہوں دے اختلاف ہوئے انہوں دے خاموش کیا کر کیونکہ اس صحابی ہی نبی دے گھر بھی ہن تامس دے خاموش تھی گیا کر حق نبی دا گھر ہے لیکن اگو بھی بہمرے شان و مقام ہمارے لوگ ہیں خاموش تھی گیا کر اعلیٰ حضرت لکھ دن فرمائندن کہ جتھا انہوں دے شان آوے نا بیان کیتی کر دلچ بغض نہ رکھا کر بات تو کے جی گالے کہ تو دلچ بغض رکھ سے ہوا کہ یاد رکھے خدا دی قسم چاہ کے دا بیٹھا قیامت تک تے کسی بھی نبی دے صحابی نے بغض رکھا میں تیری نسلہ نے بغض رکھا جو تائیں انہوں دا حدب کیتا میں تیری نسلہ دا بھی حدب کرے اپنی زندگی کو برباد نہ کر پیر سواق فرمندن شیطان دل دو تیاوی تھی ویندے خلوف کرا دیندے اور خلوف جرا ہے وہ چاہے صحابہ دی محبت ہی چھوڑے چاہے اس اہل بیت دی محبت ہی چھوڑے چاہے وہ کسی پیر فقیر دی محبت ہی چھوڑے جرا خلوف ہے یاد رکھیں وہ انسان کو برباد کر دیندے وہ علی دی محبت ہوئے تائیں برباد تھی ویسی جو علی دی نفرت ہوئے تائیں برباد تھی ویسی ایسی محبت جیڑی تے کبھئیاں دی محبت چھڑوا دے وے وہ محبت علی نہیں مولا علی دے پتر امام حسن دے دروازے تے کھڑے تھی کہ انہوں دی حفاظت کریں دے کھڑے دے تو عثمان کو نفرت کریں دے یا تا حسن حسین کو سچا من یا انہوں دے نا دی کھٹی کھامن چھوڑ
کہ انہوں نے کیویں رشتے ہیں کیویں تعلقات ہیں حضور نے 30 سادی میں نین فرمائے کہ وہ زمانہ ہے جتھاں تیرے میرے تک قربان بنا انہاں لوگاں دے اوتے جڑے تھا پہاڑ پورائے پین جڑے تھا جناب جنگ دے وچ موجود ہیں جڑے سندھ دے وچ موجود ہیں یہ کون لوگ ہیں جنہاں رسول کریم کو سکھائی تے تیرے میرے تک پہنچے تبلیغ کر کے آئے ہیں انہاں ودی وجہ کو اساں مسلمان ہیں تے آج تو انہاں کو بھی تکلیف پہنچا تو یاد رکھیں حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دہاڑے 18 ذی الحج علماء کو سن عثمان غنی دے کمالات سن کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تشریف فرما ہیں صحابہ کرام اگو ہیں اور حیران کن معاملہ ہے کہ عثمان غنی اٹھن لگن آپ دا سینہ میں کھل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اگو فرشتے بیٹھے ہیں اور عثمان بھی اگو بیٹھے ہیں فرشتے حضور دے نال بیٹھے اور جو اٹھن نا عثمان دا میں سینہ کھل رہا ہے اللہ دے فرشتے بھی پرہم اونچا گیتے ہیں حضور نے فرمایا تُسا کیوں اٹھے ہوئے فرشتے ہیں حضور تا جان دیں کہ فرشتے بیٹھے حضور نے فرمایا تُسا کیوں اٹھے ہوئے وہ کہ یا رسول اللہ عثمان جس ٹائم صاحب دارے سامنے اٹھے ہے نا ان دا سینہ میں کھل رہا ہے سب عثمان کل بہو حیات یعنی ایسی ہستی ہے عثمان جس کو زنیرین نبی نے 2 بیٹیاں یک بعد دیگر عطا فرمائی اور فرمایا میری 40 بیٹی بھی ہوتی اگر وصال ہو جاتا یک بعد دیتر میں عثمان کو دیتا تو بات ان دی محبت رکھ 18 ذی الحج کو ہے جی میں غم سکو غم حسین نے شہدہ کربلا دا ہے ایمیں نبی دے جماعت رہ بھی ہے اساں غدیر خم دی حدیثی بیان کرے سوں اور ان دا واقعہ جس ٹائم حقیقت بیان کرے سو تو وہ سمجھ آوے سی کہ مولا علی دی شان و عظمت رسول کریم نے کس انداز نال بیان کیتی ہے میں تو آکھاں چاہ اساں انہاں دی تفسیراں نہیں منیاں جڑے یزید کو امام منے نہیں اساں انہاں دی تفسیراں پڑھی ہیں جڑے حسین کو امام بنے میں تو کو انہاں دا نظریہ رسینا جڑے دے کو ڈنڈی مارے بد یاد رکھ میں تو پہلے آکھا ہی کہ چھوڑ دور دی گالی پرانی تصفیہ مابین سنی و شیعہ کتاب ہے تاجدار گوڑا پیر میرے لیے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی میرے کل پئیے لگا ایمیں تو بیٹھی ایمیں میں بیٹھی نا ایک صفحہ لفظ پڑھویں دا کہ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے کہ اسان نبیاں کو سننی کیویں منے نے او کیویں منے وقت اس نے لکھا آپ نے فرمایا اسان نبی دی شان و عظمت کیویں منے نے او کیویں منے وقت فرمایا اسان نبی دی آل کو کیویں منے نے انہوں نے فرمایا او کیویں منے وقت فرمایا اسان نبی دی اصحاب کو کیویں منے نے وہ لکھا او کیویں منے نے ہونڈا صاحب پیر میرے لئے دی مننا یا تیری اسا تو اوے منے سونا جی میں سارے 1400 سال تو منی آنا اسا کہیں دے جراسیم اہل سنت ہی نہ پوڑے سو باقی کوئی کہیں کو مکا نہیں سکتا جیونا ہر کہیں ہے تبلیغ ہر کہیں کرنی ہے کام ہر کہیں کرنا ہے لیکن ہر کہیں اپنے محور دا خدا دی بارگاہ جواب دے منے اور سب تو زیادہ جواب تو یہ مولوی اور پیر دے منے اور او پیر زیادہ جنہ دے ہاتھ زیادہ چمیدے میں پہنتے نظرانے بھی ہنتے حق نہیں آدے صرف اپنی تعریف اور محبت دے وچ اتنے مستن اور صرف اپنے پیر سواگ دی ہوئے میں بیٹھا ہوں پہلے الحم شریف پڑھا تے پیر سواگ دی گال شروع کرا تے جناب الناس کرا پیر سواگ دی گال کرا تے مک نہ میاں اعتبار دے لوگ ہیں شروع کول جو خدا دی محبت دکھے سے تے رسول دی محبت دکھے سے بات شروع کول قرآن دے لوگ دکھے سے تو بات انہاں نال محبت تھی انہوں نے ایک بندہ میرے کو لیا کہ جناب اے جی محبت اولیاء دی کی میں پیدا تھی دی میرے کو نوجوان آئی میں اسلام دیتا ہے تو بھی بادی بدائی مولوی آئی جناب میرے دل میں ان اللہ کے ولیوں کی محبت کیسے پیدا ہوگی میں کہ نماز پڑھتا رہا کہ جی میں کہ جس نے نماز پڑھتے نا جرے صحیح نام یافتہ لوگاں دے رستہ مانگتے نا خدا کو ان دے کول ہک ڈپا بڑا دماغ دے بیچ اتے اتے انبیاء لکھ محمد عربی دی ذات لکھ جملہ انبیاء لکھ وطلو خلفۂ راشدین لکھ وقت اندے تلو صحابہ کرام پنجتن پاک لکھ اہل بیت اتحاد لکھ ازواج محترات لکھ اشر مبشرہ لکھ جملہ صحابہ لکھ انہیں ایک نقشہ جا بڑا اور نقشہ بڑا کہ انہاں تمام دا اے جرا ولی ہے اگر نقش بندی موٹا لکھ سے تب پیر سواگ دا آخر چا لکھیں انہیں لکھ کے اوکو نقش کو جب انسان یاد چا کریں دے اوکو رکشا جس وقت اہدنا الصراط المستقیم صراط اللذین انعمت علیہم کے پہنچا کرنا وہ ڈبے کو یاد رکھا کر دیکھو عشق تھی ویسی اولیاء ایک دورے وستے بھی ہے سارے
یعنی اگر تم نے ان کی شانوں کو سمجھنا ہو تو اوپر سے لے کر آؤ نیچے، نیچے سے لے کر نہ جاؤ. اپنے مرشد دی تے اپنے پیر دی محبت بعد وچ دے، پہلے انہاں دی محبت نے جڑے رسول کریم دی ذات نہ جوڑی. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سمجھن دی توفیق عطا کرے. گال لمبی تھی دی گئی ہے، جذبات کھل دے کہن، لیکن چلو یہ ریکارڈ دی گالیاں ہونیاں ویسن جواب بس ہر ویلے نہ دین دے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ریاکاری کو بچاوے، اللہ دکھاوے دی عبادت اور دکھاوے دی جناب دین کو بچاوے. اللہ جڑا بھی دین دے شالا وہ آدن زہر و باطن ہک کرے. شالا کمرے چ بیٹھے ہوں تاں ہی سیدھے چہرے نال بیٹھے ہوں تے جڑو دوست چ بیٹھے ہوں شالا او ویلے وی چنگے بیٹھے ہوں تے جے ماں پیو دے کو بیٹھے ہوں او ویلے وی چنگے بیٹھے ہوں. شالا سارے چہرے ساڈے ہکو تھی ون. کلمہ نبی دا ہے عمرہ دا گانا، پردہ پڑھیندا ہے حسن نمانا. فانی جہاں ہے کہنی اڑانا، سمجھ سیانا سمجھ سیانا. مولا شان مدھایا سادے پیر دا، کوئی سانی نہیں حسن دے ویر دا. اللہ شان مدھایا سادے پیر دا، پیر حسین دا او کردار ہے، پیر حسین دا او کردار ہے. جنتیاں جمانا دا سردار ہے، نانا ہے نبی نانا ہے نبی. بابا شریلی ولی آندہ ولی سارا اثر امڑی کو سلام شمع بز میں ہدایت بینا کو سلام آسیوں دامنے مصطفیٰ آسیوں تھاملو، دامنے مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہنا کو سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہنا. یا الہی صدق زلف رسول یہ سلام آج جانا ہو قبول.